بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کے طور پر نہیں پکارتے اور وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملے گا، اس کے لیے قیامت کے دن عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رسوا کیا ہوا رہے گا. عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں اور میری معزز مسلمان بہنوں، صرف ایک مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ دنیا میں بھی بڑا نفع دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بڑا نفع دے گا. اللہ مالک الملک اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے. بندوں سے دنیاوی زندگی میں کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں ہوتی ہی رہتی ہے، اور مالک الملک ان گناہوں کی اخروی شامت اور دنیاوی شامتوں سے بچانے کے لیے اپنے بندوں کے گناہ مسلسل معاف کرتا ہی رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم ہر محرم میں ہمیشہ ہی سنتے ہیں. آپ نے فرمایا، جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ رب العالمین اس کے 1 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے. ہر ذو الحج کے مہینے میں ہم ہر مسجد سے ہمیشہ سنتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ عرفے کا روزہ رکھتا ہے مالک الملک اس ایک روزے کو اس کے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں. اور ہم ہمیشہ ہی رمضان میں سنتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے 29 یا 30 روزے رکھ لیتا ہے پروردگار اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں.
جو رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جو لیلۃ القدر کی ایک رات کا قیام کرتا ہے رب اس کی زندگی کے پچھلے سارے بہانے بنائے ہوئے ہیں رب نے کہ نہیں؟ ہم دن رات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں جو نمازوں کے دوران ہونے والے گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ جمعہ پڑھتے ہیں ہفتے بعد، پچھلے جمعے سے اگلے جمعے تک ہونے والے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بندے کو اللہ عمرے کی توفیق دیتا ہے تو ایک عمرہ دوسرے عمرے تک سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ کسی کو حج کی توفیق دے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے واپس پلٹے گا جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں نا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کے ساتھ ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ وہ ناخنوں کی نوکوں سے نکل جاتے ہیں۔ منہ دھوتے ہیں، چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ داڑھی کے بالوں سے امام الانبیاء نے فرمایا داڑھی کی بالوں کی نوکوں سے رب نکال دیتا ہے۔ بازو دھوتے ہیں، بازوؤں کے گناہ معاف۔ سر کا مسح کرتے ہیں، سر کے ہونے والے سارے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے رب۔ پاؤں دھوتے ہیں، پاؤں کے گناہ معاف۔ اور 2 رکعتیں پڑھ لے بندہ مکمل توجہ کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنا ہو۔ اللہ اکبر۔ وضو کر کے گھر سے مسجد میں آتے ہیں، ہر قدم پر رب گناہ معاف کرتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے۔ بندے کو، مومن کو زندگی میں کوئی صدمہ، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی بیماری پہنچتی ہے پروردگار اس سے بھی گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے کو، چاندی کو اور لوہے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ کانٹا بھی پاؤں میں چبھتا ہے، اس سے بھی اللہ گناہ ایمان والوں کے معاف کرتا ہے۔ بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرۃ غفرت لہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ بس اتنے الفاظ پڑھ لیتا ہے، پروردگار اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سمندر کی جھاگ کا اندازہ ہے؟ یہ جو رب کی زمین ہے نا، اس کے 3 حصے کرو تو 1 حصہ خشکی ہے، 2 حصے پانی ہے۔ آج تک اس سائنسی ترقی یافتہ دور میں سائنس خشکی کے آخری کناروں تک پہنچ نہیں سکی، خشکی کا جائزہ نہیں لیا جا سکا۔ پانی تو اس سے 2 گنا ہے دنیا میں، اس کی جھاگ کتنی ہوگی؟ یہ لفظ کسی مولانا صاحب کے نہیں ہیں، یہ لفظ اس ہستی کے ہیں جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے محترم بھائیوں، آپ کو یقیناً اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے۔ مگر میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر سمجھ جائیں گے تو بڑا فائدہ ملے گا انشاءاللہ آپ کو۔
ان ساری باتوں کو سن کر ہمیں بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا، کسی دھوکے میں نہیں رہنا۔ ہم ان احادیث مصطفیٰ کو سن کر بہت جلد بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ساری باتیں آپ نے سنی، ان سارے اعمال سے مسلمان کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں جن کو صغیر گناہ کہتے ہیں۔ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو بڑے گناہ ہیں، کبیرے گناہ ہیں، وہ نہ عاشورے کے روزے سے، نہ عرفے کے روزے سے، نہ رمضان کے روزوں سے، نہ رمضان کے قیاموں سے، نہ لیلۃ القدر کے قیام سے، نہ جمعے سے، نہ نمازوں سے، نہ عمرے سے، نہ حج سے۔ کبیرے گناہ ان نیکیوں اور عبادتوں سے معاف نہیں ہوتے، صغیرے گناہ معاف ہوتے۔ یہ صغیروں کی بات ہے۔ صغیرے گناہوں سے وضو کے بعد خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھنے سے، حج مبرور کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے جنم دیا ہے۔ یہ صغیرے گناہوں کی بات ہے، کبیروں کی بات نہیں ہے۔ کبیرے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کے بغیر کبیرے گناہ معاف۔ یہ قانون ہے رب کا۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ وہ اپنے کسی بندے کی چھوٹی سی نیکی پر اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے تو اس کو پوچھنے والا وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ نیکیوں سے صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں اور کبیرے توبہ سے معاف ہوں گے۔ ایک مثال، دلائل بہت ہیں، میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال سے آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر بندے کے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہو تو 1 حج 2 حج 100 حج 1000 حج کر لے، شرک معاف ہو جائے گا؟ خرب نمازیں پڑھ لے معاف ہو جائے گا؟ عرب جمعے پڑھ لے معاف ہو جائے گا؟ شرک نہیں۔ شرک ہوگا تو یہ ساری کی ساری نیکیاں ہی ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ کسی نیکی کا 1 ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر صلہ نہیں ملے گا اس کو، جس کے عقیدے میں شرک ہے۔ شرک والا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ کسی روزے سے، کسی نماز سے، کسی جمعے سے، کسی حج سے، کسی عمرے سے، کسی عبادت سے، کسی ذکر سے معاف۔ کس سے معاف ہونا ہے؟ توبہ سے۔ کبیرے گناہ بہت سارے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ہم کرتے ہیں، ہو رہے ہیں، بڑے عام ہیں، اور ہم توبہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان گناہوں سے۔ میں وہ بھی بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس سے اگلی بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کچھ گناہ ایسے ہیں میرے بھائیوں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ جتنی مرتبہ بھی توبہ کر لیں وہ معاف نہیں ہونے، نہ کسی حج سے، نہ عمرے سے، نہ کسی نیکی اور عبادت سے، اور نہ پکی سچی توبہ سے بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور ہمارے معاشرے میں ان گناہوں کی برمار ہے، اور اگر میں کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا، اس مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ ان گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ ہم سب ایسے گناہوں میں بری طرح لتھڑے پڑے ہیں جو گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ ہم سب لتھڑے پڑے ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے۔ ان چند گناہوں کا تعارف کروا کے میری بات ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بھائیوں، ان میں سے ایک گناہ یہ ہے، ہم کسی مسلمان کی کوئی خرابی، کوئی عیب، کوئی نقص دیکھتے ہیں، اس کا کوئی کمی کوتاہی ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم اس کا وہ عیب لے کر، اس کا گناہ لے کر، اس کی کمی کوتاہی لے کر
معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں مزے لے لے کر دوسرے کی نقص کو، خرابی کو، برائی کو، اس کے عیب کو وہاں پر مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ جس سے ملتے ہیں اس کو جا کر کہتے ہیں فلانا فلانا ایسا ہے، فلانا چور ہے، فلانا خائن ہے، فلانا بدکار ہے، فلانا یہ ہے وہ چور، شک نہیں ہے وہ بدکار ہوگا، شک نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ ہے، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی کا ایسا عیب، گناہ جس پر میں یا آپ میں سے کوئی بندہ مطلع ہو چکا ہے، اس کو آگے لوگوں میں، معاشرے میں پھیلانے کا ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے، اللہ کی قسم ہمیں اختیار دیا ہی نہیں، ہمارا حق ہی نہیں ہے، یہ ہمارا حق نہیں ہے۔ میں یا آپ میں سے کوئی بندہ، میں کھول کر بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ ہم میں سے کسی دوسرے کو کسی کونے کھدرے میں چھپ کر بدکاری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، بدکاری کرتے ہوئے خود دیکھ لیتا ہے، جاگتے ہوئے دیکھتا ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے، واقعتاً دیکھا ہے اس نے۔ اب میں نے دیکھ لیا، مجھے یہ حق میرے مالک نے، میرے نبی نے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم نہیں دیا میں اس گناہ کو بیان کرنے کے لیے اپنی زبان کھولوں، میرا یہ حق نہیں ہے۔ حکم یہ ہے اپنی زبان کو تالا لگا لے، اپنے ہونٹ سی لے، یہ جو تو نے کسی کا عیب دیکھ لیا ہے یہ تیرے علاوہ کسی تک پہنچنا تیرے ذریعے، اگر بولے گا 4 گواہ تیرے پاس نہیں ہوں گے، آسمانوں والا رب قرآن میں کہتا ہے 80 درے تیری پشت پر لگیں گے، 80 کوڑے کھانے پڑیں گے تجھے بولنے کا حق اور اجازت نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، عام فہم ہے۔ ایک بندہ، گندگی ہے، گندگی نجاست ہے، وہ کسی بستی کے کونے کھدرے میں پڑی ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور کوئی آتا ہے اس نجاست کو اٹھا کر سارے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، سب کو لتھیڑ دیتا ہے۔ زیادہ خطرناک کیا تھا، برائی کا کونے خدرے میں نجاست کا پڑا رہنا یا سب کے اوپر پھینک دینا؟ وہ کونے میں پڑا رہنا زیادہ بہتر تھا۔ حق نہیں تھا کہ اس کونے خدرے میں چھپی برائی کو ہم معاشرے میں عام کرتے، پھیلاتے۔ اگر میں پھیلاتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں، ایک ایک کو جا کے سناتا ہوں، وہ بدکار، زانی سچی توبہ کرے گا، اللہ کی قسم اس کا گناہ زنا بڑا معاف ہو جائے گا، لیکن میرا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا، میرا گناہ معاف نہیں ہونا۔ جو میں نے اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو، اس کی غیر موجودگی میں لوگوں میں پھیلانا شروع کیا، اس کی تذلیل اور اس کی رسوائی کا میں نے مشن اٹھا لیا، یہ بڑا گناہ معاف نہیں ہونا۔ میں ہمارے ہاں عام ہے، اس کو قرآن و حدیث کی زبان میں اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس گناہ کا نام کیا ہے؟ ہماری کوئی مجلس ایسی ہے جس میں ہم کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کے عیب بیان نہ کریں، مزے لے لے کر کسی کی کو موضوع سخن ہم نے اپنی مجلسوں میں نہ بنایا ہو۔ ہم تو مسجد میں بیٹھ کر، اللہ کی قسم، مسجد کے امام کو نہیں چھوڑتے، مسجد میں بیٹھ کر امام کی برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں آپس میں، خطیب کی برائیاں کرتے ہیں آپس میں۔ امام خطیب نہ ملے تو مسجد کے صدر کو پکڑتے ہیں، اس کو رگڑنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو پیسے کھاتا ہے، یہ تو خائن ہے، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا۔ کوئی معاشرے میں کسی بندے کو پکڑتے ہیں، اس کو موضوع سخن بنا کر ہم اس کی غیبتیں شروع کر دیتے، اور مردوں کی مجالس میں شاید یہ جرم کم ہو، ہماری خواتین کی کوئی مجلس ایسی ہوتی نہیں جو غیبتوں سے بھرپور نہ ہو، جس میں غیبتیں نہ ہو۔ کوئی بھی نہ ملے تو ہر عورت اپنی خامد کی غیبت کرے گی،
اس کے عیب بیان کرے گی دوسرے کے سامنے. یہ غیبت والا گناہ میرے بھائیوں کیا گناہ ہے؟ یہ غور کرنا. ہر بندہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس کو رب نے عزت دی ہے. کیا دی ہے؟ اس کو عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو عزت بخشی ہے. ہر بندے کا عزت حق ہے. میں اس کا عیب دیکھ کر اس کو معاشرے میں پھیلا کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوں. میں نے اس کی عزت کا خاتمہ کیا کہ نہیں جو رب نے اس کو دی ہے؟ ہاں، میں نے اس کی عزت کا خاتمہ کیا ہے. یہ میں نے اس کی حق تلفی کی ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جن میں بندوں کے، انسانوں کے حقوق تلف ہوں، یہ گناہ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے. میں اس کی دلیل دوں گا. یہ میرے منہ کی بات نہیں ہے. 2 دلیلیں سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. 2 دلیلیں سناؤں گا پکی. یہ توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، کسی نیکی اور کسی عبادت سے معاف نہیں ہوتے. اس کی بات سنی میں نے اور مسالہ لگا کے اس کو سنا دی. ادھر سے سنی اور اس کو سنا دی. تھوڑا سا مسالہ بھی بیچ میں لگا دیا. مقصد ہے کیا ہوں؟ یہ لڑ پڑیں. یہ 2 خاندان دستوں گریبان ہو جائیں. یہ 2 دوست، ان کی محبت ختم ہو جائے، ان میں دشمنی پیدا ہو جائے، یہ میاں بیوی میں جدائی پڑ جائے، یہ 2 برادریاں آپس میں لڑ پڑیں، یہ 2 بستیاں آپس میں ٹکرا جائیں. میں ان کی باتیں ادھر، ان کی ادھر چلاتا ہوں. اللہ کی قسم یہ جو چغلی والا گناہ ہے نا، لوگوں کو لڑانے کے لیے باتیں ادھر ادھر چلانا، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا. دلیل انشاءاللہ 2 دلیلیں دینی ہیں میں نے آپ کو پکی، سکے بند. توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا یہ. اسی طرح میں نے کسی شخص کو دیکھا اور بدگمانی اپنے دل میں اس کے بارے میں پیدا کر لی. ہاں، بدگمانی پیدا کر لی. میرے پاس دلیل کوئی نہیں. ایک بندہ عالم ہے، مثلا امام ہے، وہ مسجد کے دروازے کے باہر کسی خاتون کے ساتھ کھڑا ہے. میں نے دور سے دیکھا ہے. میں دیکھ کر کہتا ہوں اس امام کے دل میں ادھر کڑا کڑا ضرور ہے، ادھر خیر نہیں ہے. یہ بی بی کے ساتھ کھڑا ہے، یہ ایسا ہوگا، یہ ویسا ہوگا. دل کے اندر میں نے کیا کر لیا؟ بدگمانی پیدا کر لی. اور بدگمانی پیدا صرف نہیں کی، بدگمانی کو بنیاد بنا کر میں نے اس کو پورے حلقے اور معاشرے میں، پوری جماعت میں، پوری بستی اور گاؤں میں پھنڈنا شروع کر دیا. ہر کو جا کے بتاتا ہوں یہ بندہ ایسا ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے، یہ 2 نمبر کام کرتا ہے. دلیل میرے پاس کوئی نہیں ہے، دیکھا میں نے نہیں ہے. میں بیان کر رہا ہوں صرف بدگمانی کو بنیاد بنا کر. اللہ کی قسم یہ غیبت چغلی سے بھی بڑا گناہ ہے. اس کو بہتان کہتے ہیں. یہ والے جو گناہ ہیں نا، یہ معاف نہیں ہونے. کسی کو گالیاں دے دی ہیں، کسی کو کیا کی ہیں؟ گالیاں دی ہیں. کسی کو تھپڑ مارا ہے، نجائز کسی پر تشدد کیا ہے. اللہ کی قسم یہ والا توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا یہ گناہ. ایسے ہی کسی کا مال کھا لیا ناجائز، کسی کے پلاٹ پر، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، پیسے رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں. اور مافیے ہیں بڑے بڑے ہمارے شہروں میں. اللہ کی قسم ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں کے نہیں، بڑے بڑے مافیے ہیں. وہ کمزور لوگوں کے پلاٹوں پر قابض ہوتے ہیں اور پھر کیس کر کے رشوت دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے مقدمہ. دعوتیں ہو رہی ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی، مقدمہ جیتا ہے. بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس بدبخت نے جہنم کی آگ کھانے کا، جہنم کی آگ میں جانے کا مقدمہ کعبے کے رب کی قسم جیت لیا. اس نے جہنم کی آگ میں جانے کا مقدمہ جیتا ہے، پلاٹ کا نہیں جیتا. عدالت اس کے حق میں فیصلہ کر دے رشوت کی بنا پر، وہ دوسرے کا حق اس کے لیے حلال ہو جائے گا. وہ تو ساری کائنات کے سردار، سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ کیا کہتے تھے؟ تم اپنے معاملات میرے پاس لے کے آتے ہو، عین ممکن ہے
تم میں سے کوئی بندہ زیادہ چرب زبان ہو، اپنے موقف کو بہتر انداز میں بیان کر سکتا ہو، دوسرا بیان نہ کر سکے، میں نے تو تمہارے بیانات کو سن کر فیصلہ کرنا ہے، عالم الغیب تو میں نہیں، وہ تو رب العالمین کی ذات ہے جو۔ اور سنو، اگر میں کسی کا حق دوسرے کے لیے فیصلہ کر دوں، وہ یاد رکھے وہ میرے محمد الرسول اللہ کے فیصلے سے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا ہے، وہ بھر لے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ۔ نبی کے فیصلے سے کسی کا حق دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتا، اور یہ ٹکے ٹکے کی عدالتوں کے فیصلوں سے یہ حلال ہو جائے کسی کے لیے۔ ہم میرے محترم بھائیوں، رشوت ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے؟ آپ کا کوئی ذاتی حق ہے، آپ کا ذاتی معاملہ ہے، حق ہے آپ کا، قانونی شرعی حق ہے آپ کا۔ آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے میں چلے جائیں، آپ کو بغیر رشوت کے مل جائے گا حق ہے؟ یہ اداروں میں بیٹھے ہوئے امریکہ کے چوڑے نہیں ہیں، اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں، ہندوستان کے ہندو سکھ نہیں ہیں، رشیا کے کمیونسٹ نہیں ہیں، برما کے بدھ مت نہیں ہیں۔ کون ہے یہ؟ مسلمان ہیں، عاشقان رسول ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، جشن عید میلاد النبی منانے والے ہیں، ساری عمارتوں پر اربوں روپے کی چراغاں کرنے والے ہیں، نبی کی آمد پر جھومنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ کا کوئی جائز اور حلال کام آپ رشوت کے بغیر نہیں کر سکتے، دھکے کھانے پڑیں گے، ذلیل ہونے پڑیں گے، چکر لگانا پڑے گا، اس کے بغیر آپ کا کام نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جو رشوت کھا رہے ہیں، ان کو تنخواہ نہیں ملتی، ان کو دوسرے جو ہے نا وہ وسائل جو سارے ان کے ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، یہ دوسروں کا حق کھا رہے ہیں۔ یہ بڑا جو حق کھا رہے ہیں نا، اللہ کی قسم یہ معاف نہیں ہونا۔ یہ کھرب مرتبہ بندہ حج کر کے آ جائے بیت اللہ کا، ساری زندگی بیت اللہ کے اندر اعتکاف بیٹھ کر گزار دے، یہ بڑا گناہ نہیں معاف ہونا۔ یہ کوئی ایک صورت ہے، کوئی ایک چیز ہے؟ یہ کرپشن، خیانت کس قدر عام ہے ہمارے معاشرے میں؟ جتنے ہمارے محکمے ہیں پاکستان کے اندر، ہر محکمے کی پوسٹ پر اختیارات جس بندے کے ہاتھ میں ہے، جتنا اس کا ہاتھ پڑتا ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے وہ کسر، وہ 2 نمبری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ جو کرپشن کر کر کے کھا رہے ہیں، یہ ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف نہیں ہونا۔ ہم بھی کرتے ہیں، آپ کہیں گے صرف حکمرانی، ہم بھی کرتے ہیں۔ دودھ میں پانی نہیں ڈالتے، ہاں؟ دودھ میں پانی ڈال کر پیسے دودھ کے لیتے ہیں اور پلاتے ہیں لوگوں کو کیا ہے؟ پانی۔ یہ حق مارا ہے لوگوں کا۔ اچھا، دودھ میں پانی ڈالنا تو معمولی مسئلہ ہے، شہروں میں آپ بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ، شہروں میں میں نے اللہ کی قسم خود دیکھا ہے، لوگ ٹنوں کے حساب سے، ٹینکروں کے ٹینکر کیمیکل گھول کر دودھ بناتے ہیں اور وہ لوگوں کو پلایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے بچوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو کھلواڑ بنا دی ہے، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں نے نہیں، پاکستان کے تعلیم یافتہ طبقے نے، پڑھے لکھے لوگوں نے اس تعلیم کے ترقی یافتہ ماحول کے اندر تعلیم میں کوئی کمی ہے ملک میں؟ اس تعلیم کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان نہیں، اللہ گواہ ہے، انسان نہیں، جانور پیدا ہو رہے ہیں تعلیم سے۔ کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ ناراض نہیں ہونا، جانور پیدا ہو رہے ہیں، انسان نہیں پیدا ہو۔ کسی کو انسانیت خوردبین سے بھی چیک کرنے کے باوجود ملتی نظر نہیں آتی۔ انسانیت کا تو جنازہ نکل گیا ہمارے معاشرے سے۔ کہاں انسانیت؟ کس کو انسانوں سے غرض ہے؟ کس کو ملک سے غرض ہے؟ کس کو قوم سے غرض ہے؟ کس کو دین سے غرض ہے؟ ہر کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے جو کچھ اس کے لیے ممکن ہے کر گزرتا ہے، کر رہا ہے۔ وہ جانور یہود و نصارہ جو اسلام کی دولت سے محروم ہے، ہاں، اللہ کی قسم انسانیت ان کے اندر نظر آتی ہے، مسلمان ملکوں میں انسانیت نظر نہیں آتی۔
بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں میں، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کا رب پر ایمان نہیں ہے، لیکن انسانیت پھر بھی ان میں موجود ہے۔ ادھر انسانیت ختم ہو گئی، اس لیے ختم ہوئی کہ ہم نے تعلیم حاصل کی ہے بغیر ایمان کے، بغیر عقیدے کے، اور جس تعلیم کی بنیاد دین نہ ہو، ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو، اللہ کی قسم وہ تعلیم ترقی کا باعث نہیں بنتی، وہ جانور بناتی ہے انسانوں کو۔ اچھا دیکھ لیں، کیمیکلوں کا دودھ بنا کے بیچا جا رہا ہے اور لوگ پی رہے ہیں، پلایا جا رہا ہے۔ اچھا اس سے بھی بڑھ کر باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے، بیٹے وہ سارے کا سارا مال اس پر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بہنوں کو دیتے ہی کچھ نہیں، بہنوں کو اللہ ماشاءاللہ چند خاندان ہو گئے، مل جائیں گے، ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بہن کا حق رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قسم ہے اللہ کی، اکثریت وہ بہنوں کو حق دینے کے لیے تیار ہی نہیں، دیتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ ہی ہو جائے بہن کو دینا، آنکھیں بہنیں مانگ بھی لینا، کہتی ہیں بھائی رکھ لو یا اپنا حصہ لے لو۔ ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا ہے یا حصہ لینا ہے؟ وہ مجبور ہو کر وہ کیا کریں گی بیچاری؟ وہ کہتی ہیں ویرا رکھ لے تو، اسی کی کرنا ہے، اسی پتھر دیے بڑھیا نے، اسی کہنا کھانا پینے، تو ہی کھانا پینا ہے بس۔ حق مار لیتے ہیں، ان کا دیتے ہی نہیں۔ اچھے بھلے خاندان دیندار نہیں دیتے بہنوں کو ان کا حق۔ اور میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگا دی، بیٹیوں کو کچھ دیا ہی نہیں، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگا دیا۔ کیوں لگوایا؟ میرے مرنے کے بعد تو قانونی طور پر بیٹیاں بھی لے لیں گی، تو پہلے اس کے میں بتا رہا ہوں کہ سارا کچھ بیٹوں کے نام زندگی میں اس لیے لگوا دیا کہ مرنے کے بعد تو قانونی طور پر بیٹیوں کا بھی حصہ بن جائے گا، بیٹیوں کو کچھ ملے ہی نہ۔ یہ ظلم اس بابا جی نے اپنی زندگی، آخری زندگی میں اپنی جان پر بھی کیا، اپنی بچیوں پر بھی ظلم کیا، اپنے بچوں پر بھی ظلم کیا، اور اس نے کتنا بڑا جرم اور کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اگر یہ زندگی میں دیتا ہے نا اولاد کو، تو حق یہ تھا جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا ہے، کیونکہ یہ وراثت نہیں ہے، وراثت بنتی ہے بندے کے مرنے کے بعد۔ زندگی میں جو کچھ بندے کے پاس ہوتا ہے اس کا نام وراثت نہیں ہوتا، وہ وراثت کہتے ہی نہیں، اس پر وراثت کا قانون لگتا ہی نہیں، وراثت مرنے کے بعد بنتی ہے۔ زندگی میں جو ہوتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی باپ اپنی جائیداد بانٹتا ہے تو اس پر فرض ہے جتنا ہر بیٹے کو دیتا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دے، اور مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تو وہ پھر للذکر مثل حظ الانثیین۔ اولاد میں یہ اصول ہے، زندگی میں یہ اصول نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ جتنا ہر بیٹے کے نام لگاتا ہے اتنا ہر بیٹی کے نام لگائے، لیکن اس نے اپنی جان پر یہ ظلم کیا کہ بیٹیوں کا حق مار دیا، بیٹیوں پر یہ ظلم کیا، ان کو ان کا حق نہیں دیا، اور بیٹوں پر کیا ظلم کیا؟ اب بیٹے کھا رہے ہیں، کن کا حق کھا رہے ہیں؟ بہنوں کا۔ بیٹے فوت ہو جائیں گے، آگے پوتے آ جائیں گے، وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا۔ وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کی نیچے والی نسل کس کا حق کھائے گی؟ اپنا کھائے گی وہ۔ یہ اس بابا جی نے اللہ کی قسم اپنی پوری نسل کو ساری زندگی حرام خوری پر لگا دیا، ساری زندگی حرام کھاؤ، حلال حلال یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ ساری زندگی اس کی مذکر اولاد نے، اس کی پوری نسل نے ساری زندگی حرام کھانا ہے اور لوگوں کا حق کھانا ہے، اپنا نہیں کھا رہے۔ یہ کس نے کیا یہ ظلم؟ جس نے اپنی زندگی میں سارا کچھ بیٹوں کو نام، چھوٹا سا گناہ ہے یہ حق تلفی نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کا حق مرا ہے، دوسروں کو کتنے کو کھلوایا ہے، کس نے کام کیا یہ؟
ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے میں یہ گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ توبہ سے بھی معاف میں نے کہا نہیں ہوتا۔ دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، غور سے سننی ہے انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے سنی ہوں گی، آپ کو یاد ہوں گی، میں یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدیہ، مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، کس راہ میں قتل کر دیا جائے؟ چوری میں نہیں، ڈکیٹی میں نہیں، بننے کے اور پانی کے جھگڑے میں نہیں، برادری کے جھگڑے میں نہیں، کسی اور دنیاوی مفاد میں نہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے، جام شہادت نوش کر لی ہے، اللہ اس کو دوبارہ زندگی دے دے، وہ دوبارہ پھر قتل ہو جائے، اللہ پھر زندگی دے دے، وہ تیسری مرتبہ پھر قتل ہو جائے، وہ علیہ دین، امام الانبیاء نے کہا ایسے 3 مرتبہ جام شہادت نوش کرنے والے بندے پر ہو قرض، لا يدخل الجنۃ، 3 مرتبہ شہید ہونے والا اللہ کی راہ میں یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اترتا۔ یہ قرضہ بندوں کا حق ہے، اور ہم سب جانتے ہیں قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے لیا نہیں جاتا، گن پوائنٹ پہ نہیں لیا جاتا، کیسے لیا جاتا ہے؟ کیسے لیا جاتا ہے؟ دینے والے کی رضامندی سے، اس کو راضی کر۔ جو میں نے آپ سے پیسے لیے آپ کو واپس کرنے کے لیے آپ کی رضامندی سے واپس نہیں کر سکا، وہ پیسے میرے جنت میں جانے کے لیے کیا بن جائیں گے؟ رکاوٹ۔ قسم اٹھا کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غلط ہو جائے گی بات پیارے پیغمبر کی، نہیں جائے گا جنت۔ لگتا ہے نہیں سمجھ آئی حدیث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب قسم اٹھا کر جو آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس خطاب کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے بھلا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہو پیارے پیغمبر کا صحابی، ہو جائے الہ کلمات اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں شہید، 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، اس صحابی پر ہو قرض، وہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کا قرض، میرے اوپر قرض ہو آپ پر قرض ہو تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کے مقابلے میں ہم شے کیا ہیں؟ کیوں جی کیا شے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ کس بات کی مولی ہیں ہم؟ صحابہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ امام الانبیاء قسم اٹھا کے کہتے ہیں جب تک قرض نہیں اترتا وہ نہیں جائے گا جنت میں۔ جو رضامندی سے لیا وہ معاف نہیں، اور جو چوری سے لیا ہے، ڈکیٹی سے لیا ہے، خیانت سے لیا ہے، رشوت سے لیا ہے، کرپشن سے لیا ہے، دودھ میں پانی ڈال کر لیا ہے، کیمیکل کا دودھ بنا کر لیا ہے، سود کے ذریعے لیا ہے، چوری ڈکیٹی کے ذریعے کھایا ہے، بہنوں کا حق مارا ہے، رشتہ داروں کا حق مارا ہے، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟ بالکل معاف نہیں ہوگا، شہادت سے معاف۔ اور شہادت تو آپ کو پتہ ہے نا، مسند امام احمد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی اللہ کے ہاں 6 خصلتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے پہلی ہے یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، اس کے خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بندوں والے حقوق یہ شہید کو بھی معاف، شہید کو بھی معاف نہیں، صحابی رسول کو بھی معاف نہیں۔ اور یہ حقوق میرے بھائیوں ہمیں ہر حالت میں ہر صورت میں جن جن کا حق مارا ہے ان کو دینا ہی پڑیں گے قیامت والے دن، اس کے بغیر جان چھوٹ نہیں سکے گی، نہ میری نہ آپ کی۔ اگر کسی شخص کے بارے میں رب نے جنت میں جانے کا فیصلہ کر بھی دیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں وہ بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکے گا جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، جب تک اس کے اوپر جو حقوق ہے وہ پورے ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، انصاف نہیں ہو جاتا جب تک۔
وہ بھی نہیں جا سکے گا۔ ایک ذرہ اگر میں نے آپ کا حق مارا ہے تو قیامت والے دن وہ مجھے آپ کو دینا پڑے گا، لوٹانا پڑے گا۔ اس حق کو نہ کوئی حج، نہ کوئی عمرہ، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی توبہ اس حق کو معاف نہیں کر سکتی، وہ دینا پڑے گا۔ اور اللہ کی عدالت میں انصاف ہونا ہے، وہاں کسی پر زیادتی کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور انصاف بھی کیسا ہونا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پروردگار 2 بکریوں کو لائے گا اپنی عدالت میں، 2 بکریوں کو لائے گا۔ ایک بکری سینگوں والی تھی، ایک پوڈی بکری تھی بغیر سینگوں کے۔ اس سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر دوسری کو ماڑا کمزور سمجھتے ہوئے بدماشی کی تھی، دنیا میں ٹکر ماری تھی اس کو۔ قیامت والے دن رب کی عدالت میں یہ 2 بکریاں پیش ہوں گی۔ اللہ سینگ دے گا اس بے سینگ بکری کو، جتنی ٹکر اس نے دنیا میں اس کو ماری تھی اتنا بدلہ دلوائے گا۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جن بکریوں کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے رسول پیغمبر نہیں بھیجے، جن کے لیے اللہ نے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان کے لیے جنت جہنم نہیں ہے بکریوں کے لیے، کتاب و سنت ان کے لیے نہیں آئی، بکریاں مکلف نہیں ہیں رب کی شریعت کی۔ جو رب ان بے مکلف ان میں انصاف کروائے گا، وہ میرے اور آپ کے ایک دوسرے پر مظالم، ہماری زیادتیاں، ہماری غیبتیں، ہماری چغلیاں، ہمارے بہتان الزام، ہماری دوسروں کی حق تلفیاں، وہ معاف کر دے گا رب، بھول جائے گا، چھوڑ دے گا۔ وہاں انصاف ہونا ہے۔ وہ حدیث بھی معلوم ہے آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، بخاری مسلم کی روایت ہے، پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے کہا جی اللہ کے نبی، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصیام و صلاۃ و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن آئے گا رب کی عدالت میں، اس نے زندگی کی ایک نماز بھی قضا نہیں کی ہوگی، ایک بھی روزہ چھوڑا نہیں ہوگا، زکوٰۃ میں 1 روپے کی بھی ڈنڈی کبھی نہیں ماری ہوگی، دوسری بھی نیکیاں کی ہوں گی، اس کے پاس نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، رب کی عدالت میں پیش ہوگا۔ قد ضرب ھذا، اس کو اس نے نجائز مارا تھا، سفک دم ھذا، اس کا خون بہایا تھا، شتم ھذا، اس کو گالیاں دی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس پر بہتان باندھا تھا، اس کی چگلی کی تھی۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، اب انصاف ہونا ہے اور دینا پڑے گا۔ وہاں دینے کے لیے نہ پیسے ہوں گے، نہ ساز و سامان ہوگا۔ وہاں جس کی اس نے غیبتیں کی ہیں، جتنی ان غیبتوں کے برابر نیکیاں بنتی ہیں، اس کی اتنی نیکیاں ان غیبتوں والوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں گی۔ جن میں چگلیاں کر کے فساد برپا کیا ہے، ان کے برابر، حق کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں ان کو دے دی جائیں گی۔ جن کا مال کھایا ہے ناجائز، بہنوں کا کھایا ہے، رشتہ داروں کا کھایا ہے، کسی کا کھایا ہے، چوری سے کھایا ہے، رشوت سے کھایا ہے، کرپشن سے کھایا ہے، خیانت سے کھایا ہے، 2 نمبری سے کھایا ہے، میرے بھائیوں، اس جس کا کھایا ہے اس کو اس کے حق کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی۔ وہ نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے، حقوق لینے والے باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جس پر زیادتی ہوئی ہے، اس کی اس زیادتی کے برابر اس کے گناہ لے کر وہ اس نیکیوں کے پہاڑ جو لے کر آیا تھا اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کی نمازیں بھی ہیں، اس کے روزے بھی ہیں، اس کی زکاتیں بھی ہیں، اس کے دوسرے اعمال بھی ہیں، کیا یہ اعمال سے حقوق العباد معاف ہو گئے؟ وہ حقوق العباد میں سارے اعمال ہی تقسیم ہو گئے، اور حقوق العباد میں لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے او میرے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا ہے پروردگار اپنے بندوں سے بڑا مہربان ہے، وہ ہمیں جہنم میں ڈالنا پسند نہیں کرتا، وہ بچانا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یہ باتیں مایوس کرنے کے لیے نہیں سنا رہا۔ آپ کہیں گے بھئی اتنا سنگین معاملہ ہے یہ حقوق العباد والا؟ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے
ہم نے تو کبھی اس کو اتنا حساس سمجھا ہی نہیں تھا، لیا ہی نہیں تھا. ہم نے تو ہمیشہ سے دکانداروں سے جس کے ساتھ بھی ہمارا تعلق تھا خیانتیں کرتے رہیں، غیبتیں بھی کرتے رہیں، چگلیاں بھی کرتے رہیں، بہتان بھی لوگوں پر باندھتے رہیں، مجلسیں اپنی غیبتوں کے ساتھ گرماتے رہیں، ہمیشہ کسی کو چھوڑا ہی نہیں ہم نے. تو اس کا مطلب ہے ہماری تو نیکیاں پھر ساری چلی جانی ہیں. ہم تو جہنم کا جو نا ٹکٹ ہولڈر پکے ہو گئے جہنم کے. نہیں، اور نہیں میرے بھائیو، رب ہمیں بھی بچانا چاہتا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نیکیوں سے یہ حقوق العباد معاف نہیں ہونے، توبہ سے بھی معاف نہیں ہونے، لیکن ایک اور طریقہ ہے جس سے یہ بھی معاف ہو جانے. ایک اور طریقہ ہے جس سے یہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں اگر کوئی کروانا چاہے تو. اور اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، نیکیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی، جہنم کے اندر جانے سے محفوظ ہو جائے گا. نبی نے، محمد الرسول اللہ نے اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہوا ہے. کیسے صاف کروانا ہے اس گناہ کو؟ آپ کہتے تھے، ہمیشہ کہتے تھے، او لوگو، مرنے سے پہلے پہلے جس جس پر ظلم کیا ہے، جس جس کا حق تلف کیا ہے، جس جس کا حق مارا ہے، ان سب کو کیا کر دو؟ مرنے سے پہلے پہلے واپس کر دو، ورنہ قیامت کے دن تو دینے پڑیں گے. مرنے سے پہلے پہلے واپس کر دو. بتایا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں؟ ہاں، یہ معافی کا تعلق ہے دنیا کی زندگی سے. مرنے سے پہلے پہلے جس جس کا جتنا جتنا حق مارا ہوا ہے، میرے بھائیوں سب کو واپس کر دیں، لوٹا دیں، سب کو لوٹا دیں، بخشش ہو جائے گی. آپ کہیں گے بھئی جن کا تو جو زندہ ہیں ان کو تو لوٹا دیں گے، سمجھ آ گئی ہے، تاکہ آخرت بچ جائے ہماری. اور جو فوت ہو گئے، یا غفلت کی زندگی میں ہم نے کسی کو چھوڑا ہی نہیں جس کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا ظلم، زیادتی اور حق تلفی جس کی نہ کی ہو، کوئی بچا ہی نہیں ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے. تو اب ہم جو دنیا سے چلے گئے ان کا حق کیسے واپس لوٹائیں ان کو؟ یا جن کا ہمارے ساتھ رابطہ ہی ختم ہو گیا، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے، ان کو ان کا حق کیسے دیں؟ اس کا بھی حل اسلام نے دیا ہے. جو زندہ ہیں ان کو دے دو، اور جو فوت ہو گئے یا جن سے رابطہ ختم ہو گیا ہے، ہر بندہ ایک موٹا سا اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں نے اپنی غفلت اور لاپرواہی والی زندگی میں، جب مجھے اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا کہ کتنا سنگین معاملہ ہے یہ، میں نے تقریباً اندازاً مثلاً 1,00,000 روپیہ نجائز لوگوں کا کھایا ہوگا آج تک. آپ 1,00,000 کی بجائے 2,00,000 روپے طے کر لیں احتیاطاً، اور صدقہ کرنا شروع کر دیں، یہ کہہ کر کہ یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، میں نے غفلت کی زندگی میں ناجائز لوگوں کے کھائے تھے، میرے پاس آ گئے تھے، اب ان لوگوں سے میرا رابطہ نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں واپس لوٹانا چاہتا ہوں، یہ میں ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، یا اللہ ان کا ثواب ان کو دے دے، یہ ان کے پیسے ہیں، مجھے معاف کر دے. تو امید ہے انشاءاللہ الرحمن رب معاف کر دے گا، امید ہے معافی مل جائے گی. اس کی دلیل دوں گا انشاءاللہ، آپ کو دلیل دیتا ہوں اس کی. اور جن کی غیبتیں کرتے رہیں ساری زندگی، چگلیاں کرتے رہیں، بہتان باندھ کے ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا مشن چلاتے رہیں پورے معاشرے میں، ہم نے چھوڑا ہی نہیں کسی کو اپنی زبان سے، ان سے کیسے معافی ہے؟ چلو پیسے والوں کے تو پیسے واپس ہو جائیں گے، ان سے معافی کیسے؟ بھئی ان کے پاس چلے جائیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو راضی اور خوش کر لیں. اگر وہ خوش ہو کر اپنی زندگی میں آپ کو کہتے ہیں جو کچھ آپ نے میرے متعلق کہا تھا جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تو اس سے بھی معافی ہو جائے گی. یہ بھی مرنے سے پہلے پہلے ممکن ہے، مرنے کے بعد ممکن نہیں ہے. اور جو فوت ہو گئے ان کی ہم غیبتیں کرتے رہے، فوت ہو گئے وہ، اب ان کو راضی کیسے کریں جا کر؟ جن کی چگلیاں کی تھیں، بہتان باندھے تھے، چلے گئے دنیا سے یا رابطہ ختم ہو گیا، ان کو کیسے راضی کریں؟ بھئی اس کا بھی حل ہے، اس کا بھی حل ہے. کیا حل ہے؟ جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، گالیاں دی ہیں، ہاتھ سے ان پر ظلم و زیادتی کیا تھا، وہ نہیں ہے اب آپ کے رابطے میں، دنیا میں نہیں ہے، ان کے لیے جب تک آپ زندہ ہیں دعا کرتے رہیں.
ان کے لیے کیا کریں اور ڈھونڈیں. ان کی خامیاں بھی تھیں, ان کی کوئی نہ کوئی خوبی بھی آپ کو مل سکتی ہے, مل جائے گی انشاءاللہ. ہر خامیوں والوں کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بھی رب نے رکھی ہوتی ہے. اس کی خوبیاں ڈھونڈ کر جہاں جہاں اس کی غیبتیں کر کے اس کو پنڈا تھا, اس کو ذلیل و رسوا کیا تھا, ان لوگوں کے پاس جا کر اس کی خوبیاں بھی بیان کریں اب, اور پھر کہیں یا اللہ مجھے کیا کر دے, معاف کر دے. انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے رب معاف کر دے گا. لیکن یہ سارا کچھ میرے محترم بھائیوں بزرگوں یہ تب ممکن ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لیں. مر گئے, روح نکل گئی تو پھر معاملہ بڑا سنگین ہے, بڑا. اللہ کے نبی خود پیش نہیں کرتے تھے, اپنے آپ کو پیش نہیں کیا آپ نے. وہ معروف ہے نا حدیث, آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کیا. ایک بندہ نے کہا آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی, ہے میں نے بدلہ لینا ہے. اللہ کے نبی نے پیش کر دیا, لو لے لو بدلہ. آپ بھی پیش کر دیں. اور گناہ کا اعتراف کرنے سے, اپنے آپ کو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے نیچا کرنے سے اللہ کی قسم رب خوش ہوتا ہے. بندہ ذلیل نہیں ہوتا, اللہ عزت دیتا ہے, عزت دیتا ہے رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے کسی کے سامنے نیچا ہو جاتا ہے رب اس کو اونچا کر دیتا ہے. اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے, نیچا نہیں رہتا وہ. آپ اعتراف کریں گناہ کا, رب خوش ہوتا ہے. اور یہ سچی توبہ کا جز اور حصہ ہے اعتراف کرنا. بندہ مانے یا اللہ ہوا ہے گناہ مجھ سے, اعتراف کرتا ہوں, واقعتاً مجرم ہوں, غلطی ہوئی ہے, مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, یا اللہ شرمندہ ہوں, معافی چاہتا ہوں, معاف کر دے. اور اگر بندہ اعتراف ہی نہیں کرتا, کہتا ہے مولوی صاحب تسی کہندے ہو تو معافی مانگ لینا, ویسے میں غلطی شلطی کوئی نہیں کیتی, کسی دا مال شال کوئی نہیں کھاتا, تسی کہندے ہو تو چلو میں توبہ کر لینا. یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہوتی. توبہ کے لیے شرط ہے کہ بندہ اعتراف کرے کہ یا اللہ ہوا ہے مجھ سے گناہ. اعتراف کریں یا اللہ میں نے کھایا لوگوں کا حق, معافی چاہتا ہوں. اب سمجھ آئیے میں کسی کا حق لے کر اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اگر سمجھ آ گئی ہے, ارادہ کر لی ہے, تو اللہ رستہ کھول دے گا. حقوق کی ادائیگی آسان بنانے کا کام رب کا ہے, ہمارا کوشش کرنا ہے حقوق ادا کروانے رب نے ہیں. حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے کہا دلیل دیتا ہوں آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى اللہ عنہ. جو لوگوں کے اموال لیتا ہے, لوگوں کے حقوق لیے ہوئے ہیں اس نے, اور اس کا ارادہ ہے کیا کرنے کا, لوٹانے کا, واپس کرنے کا, رد کرنے کا, رکھنے کا نہیں ہے, ڈکارنے کا نہیں ہے, واپس کرنے کا ارادہ ہے. پہلے نہیں تھا, اب سمجھ آئی, اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے کسی کا ایک ذرہ بھی حق لے کر دنیا سے نہیں جانا. ادى اللہ عنہ. امام الانبیاء نے گارنٹی دی ہے آسمانوں والا رب اس کی طرف سے ادا کروا دے گا. یا تو دنیا میں ادائیگی کا رستہ کھل جائے گا, دنیا میں کوشش کرتا رہا نہیں ہو سکا, اللہ کی قسم رب آخرت میں کوئی نہ کوئی صورت بنا دے گا. لیکن شرط کیا ہے, نیت خالص ہو, ادا کرنے کا ارادہ ہو, کوشش شروع کر دے تو پھر اللہ آسانی پیدا کر دے گا. ومن اخذ اموال الناس یرید اتلافها اتلافہ اللہ. جو لوگوں کے اموال لیتا ہے اور اس کا ارادہ واپس کرنے کا نہیں ہے, اتلافہ اللہ, رب اس کو تلف کر دے گا. دنیا بھی برباد ہو جائے گی, عقبہ بھی برباد ہو جائے گی. سب کے اپنے اختیار میں ہے, اپنے ہاتھ میں ہے. ہم نے اپنی عاقبت سنوارنی ہے یا برباد کرنی ہے, یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں, ہمارے اپنے ہاتھ میں فیصلہ ہے. یقیناً ہم سے حقوق العباد کے حوالے سے آج تک بے شمار کوتاہیاں ہوئی ہیں, بہت بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں. ہم ان کا اعتراف کریں اور جن جن کی حق تلفیاں کی ہیں واپس کریں, اور آئندہ سے اللہ سے عہد کر لیں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ یا اللہ پہلے جو ہو گیا سو ہو گیا, آج کے بعد میں نے کسی کی نہ غیبت کرنی ہے اپنی زبان سے, نہ بدگمانی کی بنیاد پر کسی پر بہتان باندھنا ہے, نہ چغلی کرنی ہے, اور نہ کسی کا ناحق مال
اپنے بچوں کی بھی انشاءاللہ ہم نے یہی تربیت کرنی ہے. بیٹا بھوکا مر جانا گوارا کر لینا, کسی کا 1 روپیہ بھی رشوت, کرپشن, ملاوٹ, فراڈ, 2 نمبری کے ذریعے کھانا ہم تو گناہ سمجھتے ہی نہیں نا. دیکھ لو ہمارے معاشرے میں کیا ہے, وہ آتا ہے نا میٹر ریڈر, وہ لین مین, بجلی والا, عام ہے ہمارے معاشرے میں, ہر بندہ ہی کرتا ہے الا ماشاءاللہ جس پر اللہ کا خاص فضل ہو. بل آیا ہوا ہے زیادہ, چلاتا رہا ہے گرمیوں میں, اے سی چلاتا رہا ہے, بل بہت زیادہ آیا ہے. اب لین مین کو 1000 روپیہ دیا, اسے میٹر وہ ریورس کر دیتا ہے, اور یہ تھوڑے سے پیسے دے کر اس کا بل جو ہے نا وہ اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. اس نے تو تھوڑے سے دیے, لیکن گورنمنٹ نے پورے پیسے لینے. وہ جس نے بجلی دی ہے اس نے ہم سے کتنے پیسے لینے؟ پورے. کیسے لینے پورے, اس کو کیسے پتہ ہے؟ یہ گریڈ سٹیشن جہاں سے بجلی نکلتی ہے نا جس بھی علاقے کی, وہاں ایک بڑا میٹر لگا ہوتا ہے. 1 میٹر ہے ہمارے گھروں پر, 1 میٹر لگا ہوا ہے کہاں پہ؟ گریڈ پہ. جتنی بجلی اس سے باہر گئی ہے وہ سارا اس میٹر کے اوپر آ چکے ہیں نمبر اس کے. انہوں نے جتنی خرچ ہوئی ہے نا وہاں سے اس سارے کے پیسے لے کر بلوں میں ڈال دینے سب کے. اب میں تو 10,000 کی بجلی استعمال کر کے 2,000 روپیہ دے رہا ہوں, اور باقی میرے 8,000 روپیہ گورنمنٹ کو کون دے رہا ہے؟ عوام الناس دے رہی ہے. عوام الناس کا حق کھایا میں نے, عوام الناس کو مجبور کیا, بجلی میں نے حرام استعمال کی, بل تم دو میرا. وہ مجبور ہیں دینے میں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, اوورسیر آ گیا نا نہر والا, اس کو پیسے دیے, موگے والے کٹھے ہو گئے, اور موگے سے 2 اینٹیں, 1 اینٹ نکالنے کے اتنے پیسے ہیں اور 2 اینٹیں نکالنے کے اتنے پیسے. اینٹ نکل جائے گی موگے سے تو پانی زیادہ آئے گا نا, زمین اچھی سیراب ہو جائے گی. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, بڑی ذہانت اس کو سمجھا جاتا ہے. میرے بھائیوں, وہ جو پانی آ رہا ہے ہمارے موگے کے اندر 1 اینٹ 2 اینٹیں زیادہ نکالنے سے, وہ کوئی اوورسیر نے اپنے خزانے سے تو نہر میں نہیں ڈالا, ہاں, یا اس کے باپ نے کوئی ٹوول لگا کے تو نہیں ڈالا اس میں, جو وہ دے رہا ہے ہمیں پیسے لے کر. وہ کن کا پانی ہے؟ وہ آگے والی عوام کا. وہ آگے جو عوام بیٹھی ہے زمینوں والی, جہاں وہ پانی جا رہا ہے وہ آگے والی عوام کا ہے. میں نے پیسے دے کر آگے والی عوام کا پانی اپنی زمین میں ڈال لیا ہے. یہ بڑا جو حق ہے نا, یہ ہے حقوق العباد تلف کرنا. ہم ان کو گناہ, ہمارے معاشرے میں کون گناہ سمجھتا ہے ان چیزوں کو؟ میرے بھائیوں, یہ ہے سیرت محمد الرسول اللہ کی. کسی کا حق, کسی پر زیادتی, کسی کی غیبت اور چگلی. سیرت سننے کے لیے نہیں ہوتی, سیرت اپنانے کے لیے ہوتی ہے, عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ہم سن کے چلے جاتے ہیں, عمل کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہوتی, نہ عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو بس میری گزارش ہے آپ سے, میں منوا تو سکتا نہیں ہوں آپ سے, اگر آپ اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں, اپنی نسلوں کی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں, تو میرے بھائیوں آج کے بعد انشاءاللہ ہم نے عہد کرنا ہے, کسی کے خلاف نہ ہاتھ سے نہ زبان سے ہم نے کسی کو دکھ تکلیف نہیں پہنچانی, اور کسی کا حق تلف نہیں کرنا, نہ اپنی اولادوں کے سراہ پر لگانا ہے. ہمارے ملک میں نا, میں صحیح بات کہہ رہا ہوں, ہمارے ملک میں جو مہنگائی ہے, جو پریشان حالی ہے, سب سے بڑا کردار وہ نہ FATF کا ہے, نہ ورلڈ بینک کا ہے, نہ UNO کا ہے, نہ سلامتی کونسل کا ہے, نہ یورپ کا ہے. سب سے بڑے تباہی کے ذمہ دار ہم خود پاکستانی ہیں. اس پاکستان کی بربادی کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں, ہم خود ہیں. کوئی دوسرا اتنا بڑا نقصان ملک کا نہیں کر سکتا جتنا ہم خود کر رہے ہیں, ہماری عوام کر رہی ہے. تو میرے بھائیوں, اس ملک کو بھی بچانا ہے انشاءاللہ, اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, اور ہم نے صرف اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو نہیں بچانا, پورے معاشرے کو بچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہے. ہم ہیں محمد الرسول اللہ کے امتی. اللہ کے نبی کی سیرت صرف اپنا مفاد دیکھنا نہیں تھا, اپنی عاقبت سنوارنا نہیں تھا. امام الانبیاء مارے مارے پھرتے تھے گلیوں میں, پھرتے تھے کہ نہیں مارے مارے؟ پیسوں کے لیے نہیں, ووٹوں کے لیے نہیں, نمبرداری چودراہٹ سرداری کے لیے نہیں. اللہ کی قسم مارے مارے پھرتے تھے, کسی نہ کسی طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں.
نہ دن کی پرواہ، نہ رات کی پرواہ، نہ صبح کی پرواہ، نہ دوپہر کی پرواہ، نہ شام کی پرواہ، آدھی رات کو بھی لگے ہوئے ہیں، تہجد کے وقت بھی لگے ہوئے ہیں، ہر وقت لوگوں کو اس فکر میں گھلتے جا رہے کہ یہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہم بھی یہ جذبہ، یہ کوشش کر رہے ہیں یا ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف سننے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے؟ سن کر سو جائیں گے، عمل نہیں کرنا اس پر۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق ہر کافر کو، ہر اللہ کے دشمن کو جہنم سے بچانے میں مخلص ہیں، تو ہمیں اپنے معاشرے کے بے دینوں کو، حرام خوروں کو، شرک کرنے والوں کو، بدعت اور خرافات میں زندگی غرق کرنے والوں کو بچانے کی مخلصانہ کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں؟ تو کیسے ہوگا؟ ایک ایک بندے کے پاس جائیں، اس کو پیار سے، اخلاق سے، محبت سے سمجھائیں، اس کو نصیحت کریں، اس کو اللہ سے ڈرائیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی، ملک بھی سنور جائے گا، ہماری عاقبت بھی سنور جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عملاً اطاعت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے کے رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔